الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اس دینی مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آدمی کو دینی مجالس، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، جہاں جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، توحید کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ آخرت کی فکر کریں گے اور ہماری عبادتوں میں چستی آئے گی، شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ گزشتہ درسوں میں ہم لوگ سن رہے تھے آخرت پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو قیامت کی بات ہم نے پڑھا۔ تو قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں میں سے آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ 5 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ خمس لا يعلمہن، یعنی وہ 5 ایسی باتیں ہیں جو غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کا وقت نہیں بتایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کتنی طریقے کے ہیں؟ کل ہم نے پڑھا کہ کتنے ٹائپ کے ہیں؟ 2 ٹائپ کی ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ غور سے تھوڑا دیکھیے، اس میں سے بھی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ کچھ نشانیاں کسے بولتے ہیں؟ سائنس نشانیاں۔ کچھ نشانیاں گزر چکی ہیں، کچھ نشانیاں آنے والی ہیں، اور کچھ نشانیاں گزر رہی ہیں تسلسل کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، نشانیاں جس سے آپ پہچان سکیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور کل ما ہوا آت قریب، ہر وہ جو آنے والی ہے کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی جو نشانیوں میں سے جو گنی جاتی ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں، جیسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، نبی بنایا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین واشار بالسبابہ والاسطی۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ شہادت کی انگلی بولے تو شہادت کی انگلی ہے، اس کے بعد درمیان والی انگلی بولے تو یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ حدیث، جیسے بہت ساری حدیثیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آج ہمارے سمجھ میں آئی ہے وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کی ایک نشانی ہو گئی نہیں ہوگی؟ ہو گئی۔ اب بولیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا کر، رسول بنا کر بھیجا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو اسی لیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام احمد۔ یاد رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا نام ہیں، تو آپ کو بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کی کتنے نام تھے، آپ مکے میں پیدا ہوئے، جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا کا انتقال ہوا عبداللہ کا، جب دنیا میں آئے 6 سال کے ہوئے تو امی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، تو آپ کو کس کس نے دودھ پلایا؟ آپ کی ماں نے آمنہ نے دودھ پلایا، پھر ثویبہ نے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ یہ ساری باتیں آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے، کم از کم کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کب پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول پیر کا دن تھا، اور کس سال پیدا ہوئے، وہ عام الفیل ہاتھیوں والا سال تھا، وہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اور انگلش کی کیا تاریخ آتی ہے؟ اپریل 22۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی مختصر سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام آج ہم نے جانا؟ کتنے نام جانا؟ 2۔ تو کیا ڈیٹ تھے اپریل کا؟ وہ کیا ڈیٹ پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اپریل 22 571، اپریل 22 وہ کیا تھا؟ 571۔ آج کتنا ہے؟ 2020 میں سے آپ مائنس کر لیں 571 تو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام محمد اور احمد، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں، کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ وانا احمد، اور نام کیا ہے؟ احمد۔ وانا الحاشر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور بھی ہے کہ میں حاشر ہوں، میں کیا ہوں؟ حاشر ہوں۔ کہا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے سارے امتی سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَنَا الْمَاحِي، میں کیا ہوں؟ ماحی ہوں، الَّذِي يَمْحِ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، سبحان اللہ۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور کیا ہے؟ عاقب ہے۔ لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ إِنَّ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے نام ہوئے؟ 5، احمد، محمد، حاشر، ماحی، عاقب۔ تو کم از کم 2 تو یاد رہنا چاہیے۔ چلو 5 یاد نہیں کرتے ہیں، ہمارا ایک نام تو یاد ہے، تمہارا نام یاد ہے، اپنا نام تو یاد رہتا ہے، تو کم از کم آدمی کو اپنا ابا کا، دادا کا، پردادا، لکڑ دادا، اتنا تو یاد ہونا چاہیے۔ یاد ہے آیاز؟ ابا کا نام، ابا کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، اتنا تو آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ رشتہ داریاں ادا کر سکیں گے۔ دیکھیے ہمارے دادا کی طرف کے رشتہ دار ہیں، نانا کی طرف کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، چلے گئے، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ ایک نشانی آ گئی۔ وہ کون سی نشانی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور اسی طرح کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی دوسرا نبی بن کر نہیں آئے گا۔ ایک نشانی ہوئی آج کے درس میں، قیامت کی ایک نشانی ہم نے جانا، وہ کون سی نشانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ اور ایک نشانی ہے کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا انشقاق القمر، انشقاق القمر یعنی چاند کا پھٹ جانا، انشقاق القمر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ چکا۔ تو یہ معجزہ تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ان کو کوئی میریکل معجزہ بتلائیں، کوئی نشانی بتلائیں۔ فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے ہونا دکھایا، 2 مرتبہ دکھایا۔ کیا ہوا؟ چاند کیا ہو گیا؟ صرف انگلی کے اشارے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے۔ جیسے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر آ گیا، ایک ٹکڑا ادھر دوسری طرف آ گیا، یعنی ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا آپ مکے میں دیکھیں گے کہ جیسے آپ کعبۃ اللہ کے باہر نکلیں گے تو ہر طرف آپ کو کیا دکھیں گے؟ پہاڑ پہاڑ، ایک پہاڑ بیل جیسا ہے، اس میں بیل کی جیسا اسے ایک شباہت اس کی دکھتی ہے، اور عجیب عجیب پہاڑ ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کہا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ادھر، ایک چاند کا ٹکڑا ایک ادھر ہو گیا۔ یہ دیکھیے لوگوں نے کہا، لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا، یہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ جادو سے ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چاند 2 ٹکڑے ہوا تو کہا لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ قیامت کی دوسری نشانی کیا ہے؟ چاند کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ایک ایک آپ سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے، یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ باقی رہیں گی۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ ہے، لیکن کافروں نے نہیں مانا، کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، سبحان اللہ۔ لیکن قیامت کی یہ نشانی 2 بار آ چکی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری نشانی جو ہم کہتے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیسری نشانی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک میت و انہم میتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ اپنے ٹینٹ میں تھے، خیمہ بولے تو ٹینٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 باتیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 6 باتیں ہوں گی۔ تو ان میں سے کہا 6 باتیں ہوں گی، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ وفات کی معنی دنیا سے چلا جانا۔ تو کتنی باتیں ہوئی، کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 3۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت دیا جانا، بعثت ہونا۔ دوسرا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ تیسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا۔ دیکھیے اس لیے کہ ہر انسان کو کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام، خضر زندہ ہیں، خضر کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ آپ کب تو بھی راستہ گم ہو گیا آپ کا، کہیں بھٹک گئے تو خضر آپ آ کر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ راستہ بتاتے۔ ایسا کہا کہ نہیں، اگر خضر زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے۔ تو اس دنیا میں الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار،
جو بھی آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار غار کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیوی کا گھر ادھر بقیع کے پیچھے ادھر ایک محلہ ہے، وہاں پڑتا تھا، صبح صبح وہاں گئے اور انتقال کے بعد وہ واپس آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، چہرہ ڈھانپ دیا گیا ہے، چہرے کو کھولا اور روتے ہوئے بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا سوائے اس کے جو آپ کے مقدر میں تھی، لہٰذا آپ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو چکے ہیں؟ وفات پا چکے ہیں۔ اور حالت یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام وحی لانے کے لیے گئے تھے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جو کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، میں ایسی بہت ساری باتیں لوگوں میں آ گئیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہے؟ جا چکے ہیں۔ تو بہت ساری آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو جیسے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 پر 4۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جانا، انتقال کر جانا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کا غلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام غالب ہوا، جگہ جگہ ممالک فتح ہوئے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ قرآن کو، شریعت کو لے کر دنیا میں پھیل گئے اور بہت ساری ملک فتح ہوئے۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کون سی؟ صحابہ کرام کا دنیا میں پھیل جانا، اسلام کا غلبہ ہونا، جیسے اس حدیث میں بتلایا گیا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه قدم على الوليد بن عبد الملك فسأله ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بها الساعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم والساعة كهاتين۔ کہا کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ارشاد سنا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح شہادت اور درمیان والی انگلی ہے۔ تو پھر ایک حدیث انہوں نے بیان کی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے انہوں نے شمار کیا۔ ایک اور چیز جو آج مجھے اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھیے قیامت سے پہلے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ کیا؟ یہ اسلام مٹنے والی چیز نہیں، لوگ مٹاتے ہیں، ابھی نئے نئے قانون بنا رہے ہیں۔ ایسے اگر کوئی مسلمان ہو کے شادی کر لیتا ہے تو اسے کیا کریں گے؟ ایک قانون بنائیں گے، 5 سال کیا کریں گے؟ جیل میں بھیج دیں گے۔ تو ایسا ایک قانون بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کوئی بھی اپنی رضا سے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ کسی پر زبردستی مسلط کیا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کتنے جزائر ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، وہاں اسلام بکثرت سے پھیلا، کس نے وہاں تلوار کے ذریعے سے ان کو تبلیغ کی؟ نہیں، یہ سب لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تو اسلام
یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی پر زبردستی اسلام کو تھوپا نہیں جائے گا، اسلام کو آدمی سمجھے گا، پڑھے گا، پھر مسلمان ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صحابی رسول کہتے ہیں زمین پر کوئی گھر، کوئی ٹینٹ ایسا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہر ایک کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی اچھا پکے گھر میں رہتا ہے، کوئی ٹینٹ میں رہتا ہے، تو جیسے بھی ہو ہر گھر میں کیا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ دین اسلام داخل نہ فرما دیں گے۔ تو اسلام کہاں کہاں داخل ہوگا؟ ہر گھر میں داخل ہوگا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ لوگ کیا ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کوئی مورتی لانا نہیں چاہتے، کوئی گھنٹی بجانا نہیں چاہتے، لیکن ٹی وی کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ مورتی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، کبھی گھر میں پوجا بھی ہو جاتی ہے۔ ٹی وی میں پوجا ہو رہی ہے، حقیقت میں کس میں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں کیا داخل ہوگا؟ اسلام داخل ہوگا۔ عزت والے کے گھر اس کی عزت کے ساتھ، یا ذلت والے کے ہاں ذلت کے ساتھ، یا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس طرح عزت دیں گے، انہیں اسلام میں داخل کریں گے، یا ذلیل کر دیں گے کہ وہ ذمی بن جائیں گے یا محکوم بن جائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ ہے کہ ہر گھر میں کیا ہوگا؟ اسلام داخل ہوگا۔ کتنی محنت ہم کو کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے، لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم اپنی دعوت میں کیا کریں؟ تیزی لائیں۔ جیسے یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سارے زمین پر اسلام کا غلبہ ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسلام زمین پر کیا ہوگا؟ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ النور آیت نمبر 50 پر 5، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ سورۃ النور۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطرے کو امن و امان سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خوف کو کس سے بدل دے گا؟ امن و امان سے بدل دے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث سے کیا سمجھ میں آیا اکرم؟ ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ ایک دور وہ گزرا، صحابہ کرام کا دور، جس کو خیر القرون کہا جاتا تھا، بہت بہترین زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں نے ایجپٹ فتح کیا، مصر، رومن ایمپائر، ایران، افریقہ، یورپ۔ مسلمان کہاں تک پہنچ گئے اور وہ ساری بستیاں کفر و شرک سے پاک ہو گئیں، اور کفر کا قلعہ گر گیا اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ تو اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر وہی ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح آ جائے تو پھر وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تم کو فتح مندی دے گا، فتح مندی دے گا۔ تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مندی دے گا، تو لیکن ساتھ کیا بولتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ وعدہ کیا گیا ہے، جیسے اس میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں، اور ایک چیز اس میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ہر طرف امن و امان ہوگا، یہ جھگڑے، فساد،
قتل و غارت گیری سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے، عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم طائی کا نام سنیں؟ نہیں کرے تو نا، اگر ہم لوگ حاتم طائی جیسے کوئی ہے ہمارے میں تو کہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں عدی۔ ان کے بارے میں آتا ہے بین انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی بن حاتم بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے کہا اذ اتاہ رجل فشکا الیہ الفاقہ، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکایت کیے؟ فاقہ بولے تو فقیری کی شکایت کی، بہت ٹائٹ ہے، بہت تنگ دست ہیں، شکایت کی۔ ثم اتاہ آخر فشکا الیہ قطع السبیل، اور ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے شکایت کی کہ راستہ اچھا نہیں ہے، بدامنی ہے، لڑیا ہوتے ہیں، فسادہ ہوتے ہیں۔ یہ سب شکایتیں کس کے سامنے ہو رہی ہیں؟ عدی بن حاتم کے سامنے۔ وہ بڑے آدمی، عدی بن حاتم بڑے آدمی، انہوں خود اسلام لانے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تو فقال یا عدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے پوچھا، یا عدی، اے عدی، تم نے مقام حیرہ دیکھا؟ حیرہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ کوفہ کے پاس ایک بستی ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لم ارہا وقد انبئت عنہا، میں نے اس بستی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے۔ قال فإن طالت بک حیاۃ، فإن طالت بک حیاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا ہودج میں تنہا سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی۔ اس سے پہلے دو آدمیوں نے آیا، ایک آدمی نے کہا کہ فاقہ چل رہا ہے، اور ایک آدمی نے آ کر کہا کہ راستہ اچھا نہیں، گڑبڑ ہو رہی، کوئی امن و امان نہیں، بدامنی پھیلی ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں عدی بن حاتم کو، یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن اگر تمہاری عمر لمبی ہو، اگر تم کو اور اگر وقت ملے تو تم دیکھو گے کہ اکیلی عورت ہودج میں تنہا سفر کرے گی، کہاں سے؟ حیرہ سے، اور مکہ آ کر وہ کیا کرے گی؟ طواف کرے گی، جبکہ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، جبکہ اسے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، اس سے ایک سوال سمجھ میں آتا ہے، نہیں عورت تنہا سفر کر سکتی؟ کیا تھا بھائی؟ اس حدیث کے ایک لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت تنہا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں خبر کے طور پر بتائی ہیں اس سے کوئی حکم ہمیں نکال نہیں سکتے۔ سمجھ میں آیا سہیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اخبار کے طور پر بتائی ہیں اسے ہم کیا نہیں نکال سکتے؟ اس سے کوئی حکم کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں نکال۔ اگر کوئی جوش میں اچھا اس سے معلوم ہوتا عورت اکیلی جرنی کر سکتی، دیکھو یا اللہ کے نبی، نہیں بول سکتے، نہیں نکال سکتے۔ دیکھیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ عدی بن حاتم سے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ دل میں کیا بول رہے ہیں؟ پھر قبیلہ طے کہ وہ ڈاکو کہاں ہوں گے؟ اتنے ڈاکواں رہتے رستے میں، وہ ڈاکواں وہ عورت کو چھوڑیں گے جنہوں نے پورا لوٹ مار مچا رکھی ہے؟ پھر اللہ کے نبی، انہوں دل میں تو بول رہے تھے لیکن زبان سے بولے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور زندہ رہو تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ،
لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، اگر تمہاری زندگی اور لمبی رہی تو کسریٰ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کس کے؟ قیصر و کسریٰ۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے میں نام سن کے لوگ ڈرتے تھے، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ کے خزانوں کی تم مالک ہو جاؤ گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سن کے بولے، اللہ کے رسول آپ کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ قلت کسریٰ بن ہرمز، آپ کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں وہ بات بولنا ہی بڑی خوف و دہشت کی بات تھی، اتنا رعب اور دبدبا تھا کس کا؟ رومن امپائر کا، اور وہ دو کسریٰ اور قیصر، ان لوگوں کا اتنا دبدبا ان لوگوں کی دلوں میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا تو کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز، کیا آپ کسریٰ مراد لے رہے ہیں؟ قال کسریٰ بن ہرمز، ہاں میں کسریٰ بن ہرمز ہی مراد لے رہا ہوں، وہاں کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کچھ تم اور بھی زندہ رہو، تیسری بار نا اللہ کے نبی بول رہے ہیں، پہلی بار کیا بولے؟ اس عورت کو بولے کہ وہ اکیلی سفر کر کے مکہ آئے گی، طواف کرے گی، اور کسریٰ کے خزانے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی بولے کہ رشیا اور وہاں امریکہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ہم بولیں وہاں کی خزانے تم کو ملیں گے، ارے کیسا ہوگا؟ وہ تو سپر پاور ہے، ہم لوگ ہی نہیں کہتے، کیا بولتے؟ سپر پاور لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب بولا تو یہی چیزیں سمجھ میں آتی تھیں، لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہتے ہیں اگر تم اور بھی زندہ رہو تو دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا چاندی لے کر نکلے گا۔ سبحان اللہ! کیا کہا؟ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، ایک آدمی ایک ہاتھ میں سونے کے لنڈے، ایک ہاتھ میں چاندی، اتنے لے کر نکلے گا کہ کسی کو دیں لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ لوگوں میں بانٹنے کے لیے آپ جائیں گے، خیرات کرنے کے لیے جائیں گے، کہتے ہیں فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبُلُهُ مِنْ، کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اس سے وہ سونا اور چاندی لے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ پورے لوگ ویل سیٹلڈ، کسی کو اس کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے سونے کی ضرورت ہے، نہ ایسی حالت انشاءاللہ پھر آئے گی۔ اور علماء جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے سونے چاندی کے ساتھ نکلے گا، لیکن اسے ایسی تلاش ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ قبول کرے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو زکوٰۃ لے، صدقہ لے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ وہ عورت اکیلی ہودج میں بیٹھ کر آئے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، وہ تو میں نے دیکھ لیا، راستے کا خوف نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں میں اس جماعت میں شامل تھا، کون بول رہے ہیں؟ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں شامل تھا جس نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ فتح کرو گے، میں خود اس میں کیا تھا؟ شامل تھا۔ اگر تم لوگ، پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ اگر تم لوگ زندہ رہو، جب دو باتیں پوری ہو چکی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی جو دو باتیں نکلیں، اور ایک بات بھی پوری ہو جائے گی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ اور صدقہ لے کر نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں رہے گا، تو بالکل یہ زمانہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ کتنی نشانی تھی یہ؟ کہ ہر طرف کیا ہو جائے گا؟ امن و امان آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، کسی طرح کا کوئی خوف اور ڈر نہیں رہے گا۔ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا
وعن خباب بن الارت رضی اللہ عنہ. یہ حدیث بھی ذرا غور سے سنیں ذرا بھائی. دیکھیے کہتے ہیں خباب بن ارت یہ صحابی ہیں، دین میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں. کہتے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کس سے جا کے اپنی بولتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. کعبے کے سائے میں چادر اوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. غور سے سنیں صحابی آ کر کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. صحابی آ کر کہتے ہیں قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنصِرُ لَنَا. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ أَلَا تَسْتَنصِرُ لَنَا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، مکے میں ہم کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیجئے. الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے آپ اللہ سے کیوں دعا نہیں مانگتے؟ کیوں کہا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں؟ مکے میں ہیں، کافر سخت تکلیفیں دے رہے ہیں، گرم گرم چتاؤں پر لٹا رہے ہیں، گرم ریت میں کوڑے مار رہے ہیں، آنکھ بدن لہو لہان ہے، زخمی ہے، خون رس رہا ہے. ان تکلیفوں کو دیکھا کہ ایک طرف عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کا پورا خاندان ستایا جا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ. ایک طرف سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں. یہ باتیں دیکھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ الا تدعو اللہ لنا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا کہا؟ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ اب آپ لوگوں کو سزا تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیوں مکے والے مسلمانوں کو ستاتے تھے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے پہلی امتوں میں، ان کو کیسے کرتے تھے؟ زمین میں گڑھا کھودتے تھے. کیا کرتے تھے؟ زمین میں گڑھا کھودتا تھا اور پھر ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. زمین میں یہاں تک کیا کرتے تھے؟ گاڑ دیتے تھے. ہاتھ بھی زمین میں چلے گئے، ہاتھ نکلتے نہیں. اب پوری باڈی یہاں تک دکھتی ہے. آرا لا کے سر پہ رکھتے، سر پہ رکھ کے کیا کرتے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے ان میتوں پر. کیا کرتے؟ یہاں تک کی باڈی کو کیا کرتے؟ دو ٹکڑے کر دیتے. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کہا؟ کان الرجل فی من قبلکم يحضر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. یعنی یہاں سر پہ آرا رکھ کے، آرا کسے بولتے ہیں؟ سا اس کو رکھ کے کیا کرتے؟ یہاں رکھ کے. اب ہاتھ بھی نہیں ہلتا نا، زبان سے بول سکتا، دیکھ سکتا، بس دو ٹکڑے اس کو کر دیتے اور کہتے ہیں وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ. اس کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے. وہ مرنے تک بھی کیا بولتے رہتے ہیں؟ احد احد، اللہ اللہ. نہیں ایسا مت کرو، میرے دو ٹکڑے مت کرو، میں جو بولو آپ کیا کریں گے؟ ہم مان لیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تو یہ مومن تھے جو اس طرح کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، لوہے کے کنگھے لائے جاتے. تمہیں جو کنگھی یوز کرتے نا بالائیں کرنے، کئی کی رہتی وہ؟ ٹائم ہو چکا. انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کل پڑھیں گے. پھر اسے حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، حدیث ہمارے ساتھ باقی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث کو ہم کل دوبارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائیں. ثبات قدمی بولے تو دین کے راستے پر جم کر چلنا،
آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا، اللہ سے اپنی قربت بڑھانا اور اپنے اندر عزیمت، استقلال کا پیکر آدمی بن جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔